اس ولاگ کو دیکھنے والوں کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے وہ کافی محنت سے تیار کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات موصول ہو رہے تھے کہ جون میں جو یورپی یونین کے انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات میں کس جماعت کو ووٹ دیا جائے، مختلف جماعتوں کا منشور کیا ہے، اور اس میں جو یورپی یونین کے 27 ممالک میں 6 جون سے 9 جون کے درمیان جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس لیے لوگ اس چیز کی وضاحت چاہتے تھے، اور خصوصاً یہاں سویڈن سے بھی بہت سے سوالات آئے ہیں کہ ہم کس جماعت کو ووٹ دیں۔ تو اس ولاگ میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یورپی یونین کس طرح سے کام کرتی ہے، یورپی پارلیمنٹ کیا ہے، اور اس میں جو مختلف جماعتیں حصہ لے رہی ہیں ان کا منشور کیا ہے، اور آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ لوگوں کی جو سوالات کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی رہنمائی کی جائے گی کہ وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یورپی یونین میں اس وقت 27 ممالک ہیں، 27 ممبر سٹیٹس ہیں، جن میں یہ انتخابات جو ہے وہ 6 سے 9 جون تک ہو رہے ہیں۔ سویڈن میں یہ انتخابات 9 جون سنڈے کو ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو انتخابات تھے وہ 2019 میں ہوئے تھے۔ اگر سویڈن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح کم ہوتی ہے پارلیمنٹ کے انتخابات کی نسبت۔ جیسے 2022 میں جو سویڈن میں انتخابات ہوئے تھے تو اس میں جو ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ 82% کے قریب تھی، لیکن 2019 کے یورپی یونین کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ 55% کے قریب تھی، یعنی 55% تھی۔ تو اس لیے اس میں یہ جو ہے وہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ سویڈن میں یہ انتخابات جو ہے وقت سے پہلے بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، یعنی 22 مئی سے آپ جب چاہیں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے علاقے میں جو لائبریری ہے یا کمیون کا جو دفتر ہے وہاں پہ سہولت دی گئی ہے، وہاں پہ جا کے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں جو ووٹ جو سویڈش سٹیزن ہیں، سویڈن کے جو شہری ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، یا یورپی یونین کے ممالک کے جو شہری سویڈن میں رہ رہے ہیں اور 10 مئی سے پہلے انہوں نے اپنی یہاں پہ رجسٹریشن کروائی ہے تو ان کو جو ہے وہ ووٹنگ کارڈ گھر میں مل گیا ہوگا، وہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی سویڈش سٹیزن 9 جون کو 18 سال کے ہو رہے ہیں وہ اس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ ووٹنگ کارڈ مل گئے ہوں گے، یعنی روسٹ جس کو سویڈش میں کہتے ہیں۔ وہ ووٹنگ کارڈ لے کے آپ نے وقت سے پہلے اگر آپ جانا ہے تو 22 مئی کے بعد، یا جس دن انتخابات ہیں 9 جون اس دن آپ وہاں پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اپنا وہ ووٹنگ کارڈ دکھا کے اور ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس دن آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو جانتا ہے اور جس کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہے، تو وہ آپ کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو جس کے پاس یہ ووٹنگ کارڈ ہے، لیکن ووٹنگ کارڈ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سویڈن سے جو لوگ باہر رہتے ہیں، سویڈش شہری ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں، ان ملکوں میں جہاں پہ سویڈش ایمبیسیز ہیں، کونسلیٹ ہیں، وہاں پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں جو لوگ ہیں تو سویڈش ایمبیسی اسلام آباد نے ان کو سہولت دی ہے کہ وہ ایمبیسی میں آ کے جو ہے وہ یورپی یونین کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال یہی سلسلہ جو ہے باقی جو 27 اسٹیٹس ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، ڈنمارک ہے، ان سب کے لیے بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے اپنے جو جہاں باہر رہ رہے ہیں جن ملکوں میں، وہاں اپنی ایمبیسیز میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور ممکن ہے وہاں بھی وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوا ہو۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں، تو اس کی تفصیل میں ساری بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یورپی یونین کے حوالے سے بتایا جائے، یورپی یونین میں 4 جو ہے وہ بڑے ان کے ادارے ہیں۔ ایک تو یورپی کمیشن ہے، ایک جو ہے وہ منسٹرز کونسل ہے، اس کے بعد ای یو کونسل ہے، اور پارلیمنٹ ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اس میں 720 نشستیں ہیں، 720 سیٹس ہیں،
جو تمام 27 ممالک جو ہیں ان کے لیے تقسیم کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، یہ قانون سازی کرتا ہے اور ممبر اسٹیٹس کو اس قانون سازی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یورپی یونین کے انتخابات میں ہمیں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، آپ ووٹ ضرور ڈالیں، تو فرق ایک ووٹ سے بھی پڑتا ہے، اس لیے آپ کو اپنا ووٹ ضرور دینا چاہیے، اور یہ سہولت ہے، اگر نو کو نہیں دے سکتے تو آپ پہلے دے دیجیے۔ اچھا، اس میں اب یہ جو 720 جو سیٹس ہیں سویڈن کی، اس میں 21 نشستیں ہیں اس یورپی پارلیمنٹ میں، اور سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ 96 ہیں، وہ جرمنی کی ہیں، اور سب سے کم جو کسی اسٹیٹ کو مل سکتی ہیں وہ 6 سیٹس ہیں۔ تو یہ سب کے درمیان جو ہے وہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب جب یہ انتخابات میں امیدوار سلیکٹ ہوتے ہیں، ظاہر سیاسی پارٹی ان میں حصہ لے رہی ہیں، سویڈن کی جو آپ کو پتا پارلیمنٹ میں 8 جماعتیں ہیں، یہ 8 کی 8 اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ حصہ لینے کے بعد جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا، یورپی پارلیمنٹ میں، تو وہاں پہ یہ پھر گروپس بناتے ہیں، ان گروپس میں جو ہے وہ مل کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ مثلا اس میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ اس میں ماڈریٹ پارٹی جو ہے اس پہ مشتمل وہ گروپ ہے، اور اس میں 178 ممبرز ہیں اس وقت۔ اس میں ماڈریٹ پارٹی کے ساتھ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ ہے جس میں سوشل ڈیموکریٹس ہیں، پھر لبرل پارٹی اور سینٹر پارٹی یہ بھی ایک گروپ میں ہے، گرین پارٹی، ملیو پارٹی یہ الگ گروپ میں ہے، سویڈش ڈیموکریٹ وہ بھی الگ گروپ میں ہے، اور اس طرح وینسر پارٹی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک الگ گروپ میں ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ان جماعتوں کے منشور دیکھے۔ اب آپ کو سویڈن میں انتخابی سرگرمیاں نظر آ رہی ہوں گی، مختلف جگہوں پہ بورڈز لگے ہیں، سٹی سینٹر میں تو کافی گہما گہمی ہے، پارٹیوں نے اپنے منشور جاری کیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر وہ بہت سے سویڈش زبان میں ہے، ہمارے لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے ووٹ دینے کا کہ یہاں پہ جو جیسے سب سے بڑا اخبار ہے داگنس نیہتر DN اور سویڈش ٹیلی ویژن، انہوں نے اپنی ویب سائٹس پہ ایک انڈیکیٹر دیا ہوا ہے، انہوں نے سوال پوچھے ہیں، 16-17 سوال ہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور جواب دینے کے بعد پھر آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف سے ہے، بلکہ آپ کو وہ امیدوار کا بھی بتا دیں گے کہ آپ کے خیالات کے مطابق یہ امیدوار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100% درست بھی ہو، کیونکہ اس میں سارے کے سارے سوالات نہیں آتے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے 3-4 سوال زیادہ اہم ہوں اور باقی اتنے اہم نہ ہوں، تو یہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جیسے SD ہے اور یہ سوشل ڈیموکریٹ یا ویسے یہ بالکل مخالف پارٹی ہیں، لیکن کئی جگہ پہ ان دونوں کی پالیسیز جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہیں، اور آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ سوشل ڈیموکریٹ کو پسند نہ کرتے ہوں، یا وینسر کو نہ کرتے ہوں، یا SD کو نہ کرتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کئی ان کی جو پالیسیز آپ کو وہ پسند آئیں۔ تو داگنس نیہتر کا اور سویڈش ٹیلی ویژن کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کی سلائیڈز بھی میں شیئر کرتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان جماعتوں کی جو پالیٹکس ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جناب سب سے پہلے جو سوال میں نے اس پہ رکھا، اس میں DN کا جو بیرومیٹر تھا، DN کے بیرومیٹر میں جناب ایک جو اہم سوالات میں لے رہا ہوں، 16 سوال تھے، لیکن اس میں سے خاص سوال، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا اس کا۔ تو ملیو کے حوالے سے ہے، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے حوالے سے ہے کہ یورپی یونین کو اس کو زیادہ پریورٹی دینی چاہیے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیو پارٹی، سینٹر پارٹی، وینسر پارٹی وہ اس میں یس کے ساتھ ہے، اور جو دیلویز کا مطلب ہوتا ہے کہ نیم رضامندی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈریٹ پارٹی، سوشل ڈیموکریٹ اور کرسچن ڈیموکریٹ ہیں، جبکہ پارشلی انکار جو کر رہی ہیں، اس کے ایگری نہیں ہے، وہ SD ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ یورپی یونین میں فری لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو اس کے مخالف جنہوں نے جواب دیا ہے وہ ملیو پارٹی، سینٹر پارٹی اور لبرل پارٹی ہے، اور پارشلی جو مخالف ہیں وہ وینسر ہے، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، مدرات ہے، اور کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے۔ لیکن جو SD ہے وہ اس کی پارشلی اس کی فیور میں ہے کہ لوگوں کے آنے جانے پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے ریسٹرکشنز۔ اس سے اگلا سوال جو داگنس نیہتر نے اپنے انڈیکیٹر میں کیا ہے کہ وہ جو مائیگریشن کی پارلیمنٹ پالیٹکس ہے وہ بڑی جنرس ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو فری آپ بہت زیادہ آنے جانے دیں یورپ میں، لوگوں پہ پابندیاں نہ لگائیں، ویزے آسان کریں۔ تو اس میں جناب ملیو پارٹی اور وینسر پارٹی
اس کی فیور میں ہے، سینٹر پارٹی پارشلی اس کے حق میں ہے، لبرل والے پارشلی نیم اس کے مخالف ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کے جو مخالف اس سوال کے ہیں وہ ہے جناب سوشل ڈیموکریٹ، ایس ڈی، مدرات اور کرسچن ڈیموکریٹ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایس ڈی اور سوشل ڈیموکریٹ اور مدرات تینوں اس سوال پہ جو ہے وہ تینوں اکٹھے ہیں، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سوال آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلا یہ ہے کہ کیا یوکرین کو جو ہے وہ یورپی یونین کا ممبر بننا چاہیے، تو اس میں جناب اس کے فیور میں مدرات ہیں پارشلی، اور سینٹر اور سوشل ڈیموکریٹ یہ پارشلی ہیں، جبکہ اس کی فل اس کی سپورٹ میں ملیو پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے، وینسر پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہے، اور ایس ڈی جو ہے وہ اس کی پارشلی مخالفت میں ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ پارٹیوں میں جو ہے وہ ظاہر ڈفرینس ہے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یورو جو ہے وہ سویڈن میں آنا چاہیے کہ نہیں، تو اس حوالے سے جو اس کی بالکل فیور میں ہے وہ لبرل پارٹی ہے، پارشلی فیور میں نیم رضامند جو ہے وہ مدرات پارٹی جن کی حکومت ہے، پارشلی اس کے مخالف جو ہیں وہ سینٹر، کے ڈی اور سوشل ڈیموکریٹس ہیں، جبکہ مکمل زیادہ جس کے مخالف ہے وہ ملیو پارٹی، وینسر پارٹی اور ایس ڈی، یہ نہیں چاہتے کہ یورو ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وینسر پارٹی، ملیو پارٹی، ایس ڈی ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں، اور یہاں پہ یورو کے معاملے میں یہ تینوں جماعتیں ایک پیج پہ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ کیا یورپی یونین کو مزید ممبر سٹیٹس لینی چاہیے، تو اس کی فیور میں لبرل پارٹی ہے، جبکہ اس کی پارشلی نیم رضامند کہہ لیں ملیو ہے، سینٹر ہے، مدرات ہے، سوشل ڈیموکریٹ ہے اور وینسر ہے، جبکہ اس کی جو مخالف ہے وہ ایس ڈی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ سویڈن جو ہے وہ 1995 میں یورپی یونین کا ممبر بنا، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس یونین کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اس تجویز کی مخالفت میں تقریباً تمام جماعتیں ہیں، صرف پارشلی اس کی جو اس سے ڈفر کیا ہے وہ ایس ڈی نے۔ اور اس کے بعد یہ یوکرین کا تو آپ نے سن لیا سوال، اب یہ تھا کہ کیا ترکی کو یورپی یونین کا ممبر ہونا چاہیے، اعلیٰ تو اس چیز کی جو مخالفت ہے تقریباً تمام جماعتوں کی طرف سے ہے کہ ترکی کو ممبر نہیں بننا چاہیے، صرف جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی وہ پارشلی ڈس ایگری کر رہی ہے، تو حمایت میں کوئی ایک جماعت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب سوال یہ تھا کہ کیا یورپ میں بھی ایف بی آئی کی طرز کا، جیسے آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس کا ادارہ ہوتا ہے، تو اس کی جو مخالفت کر رہی ہے وہ وینسر پارٹی اور ایس ڈی ہے۔ آپ یہ دیکھیں دونوں مخالف پارٹی ہیں، لیکن اس پوائنٹ پہ دونوں اکٹھی ہیں۔ پارشلی مخالفت کر رہی ہے کے ڈی اور ملیو پارٹی، اور پارشلی فیور میں ہے سینٹر اور سوشل ڈیموکریٹ، جبکہ اس کی مکمل طور پہ اس کی فیور میں ہے لبرل پارٹی اور ماڈریٹس۔ تو یہ جناب اہم سوالات تھے جو ڈی این کے بیرومیٹر پہ دیے، اور اس کے بعد جو اس نے مجھے رزلٹ دیا اس کے مطابق جو ہے وہ وینسر پارٹی کا اس نے مجھے دیا کہ 78%، گرین پارٹی جو ہے 69% کرتی ہے، اور 59% جو ہے وہ سینٹر پارٹی کرتی ہے، جبکہ جو ماڈریٹ پارٹی ہے وہ 49% ہے، سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ 50% ہے، کے ڈی 57% ہے، اور انٹرسٹنگلی ایس ڈی جو ہے 39% ہے۔ لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ہے وہ سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی بڑا انٹرسٹنگ دیا، ان کے سوالات کچھ ملتے ہیں لیکن کچھ سوال ان کے ان سے مختلف ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس میں جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ اسائلم کے لیے یورپ میں آتے ہیں تو کیا ان کو جو ہے وہ سویڈن کے باہر جو سینٹرز بنائے جائیں وہاں پہ ان کو بھیج دیا جائے۔ اس کی فیور میں کرسچن ڈیموکریٹ اور ایس ڈی ہے، ماڈریٹ پارٹی مدراترنا وہ پارشلی اس کے حق میں ہیں، سینٹر پارٹی، لبرل پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹ پارشلی جو ہے وہ اس کے مخالف ہیں، یعنی نیم مخالف، جبکہ ملیو پارٹی اور وینسر پارٹی جو چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا سویڈن میں یورو آنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب اس کی فیور میں لبرل پارٹی ہے، مدرات والے نیم فیور میں ہیں، اور سینٹر پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ اور سوشل ڈیموکریٹ یہ نیم مخالف ہیں، جبکہ ملیو پارٹی، وینسر پارٹی اور ایس ڈی اس کے
جو ہے وہ بالکل مخالف نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں بھی دیکھیں گے آپ کہ ایس ڈی اور ملیو پارٹی وینسر پارٹی جو ہے وہ سیم اس سوال پہ ہیں، حالانکہ یہ سخت مخالف ہے ایک دوسرے کے. اچھا، فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کے حوالے سے سوال، حالانکہ سویڈن نے کیا ہوا ہے 2014 سے جو ہے وہ سویڈن نے فلسطین کو سب سے پہلے یورپ میں ریکگنائز کیا تھا ایز اے اسٹیٹ، اور یہاں اسٹاک ہوم میں ان کی ایمبیسی بھی ہے. تو لیکن اس سوال پہ اگر ان سیاسی جماعتوں کی طرف جائیں تو ملیو پارٹی، سوشل ڈیموکریٹ، وینسر پارٹی، یہ تینوں اس کے بالکل حق میں ہیں. سینٹر والے نیم حق میں ہیں، نیم رضامند. مدرات والے نیم مخالف، جبکہ کے ڈی، لبرل ڈیموکریٹ اور ایس ڈی، یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیا جائے. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ کہ ٹک ٹاک پہ پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں. اس میں جناب جو ہے وہ کے ڈی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ، وہ کہتے ہیں ہاں ہونی چاہیے. لبرل پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹ نیم رضامند ہے، اور جبکہ ملیو پارٹی، مدرات اور ایس ڈی یہ جو ہیں وہ نیم اس کے کہہ لیں کہ مخالف ہیں اس سوال کے. اور جبکہ سینٹر پارٹی اور ویسٹرن پارٹی اس کے بالکل خلاف ہیں کہ نہیں، پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جناب ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا، پھر اس کے بعد سویڈن میں انرجی کرائسس کے لیے جو ایٹمی ریئیکٹرز کی تعمیر ہے، یہ ایک بڑا سوال رہا ہے. اور کیا یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا آسانی سے بننے چاہیے. تو اس میں کے ڈی، لبرل، مدرات، ایس ڈی یہ جو ہے وہ فیور میں ہے. سوشل ڈیموکریٹ والے نیم رضامند ہے، سینٹر والے نیم مخالف ہیں، جبکہ ملیو پارٹی اور ویسٹرن پارٹی سخت مخالف ہیں. ماضی میں سینٹر پارٹی سب سے زیادہ مخالف ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے جی ان کو بند کریں. اس کے بعد جناب ہے کہ کیا سویڈن کو اسائلم سیکرز لینے چاہیے، سویڈن میں باہر سے لوگ آنے چاہیے یورپ سے. تو جناب سب سے زیادہ اس کی فیور میں جو ہے وہ ملیو پارٹی اور ویسٹرن پارٹی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں سینٹر اور لبرل ہے، جبکہ اس کے بالکل مخالف جو کہتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے کرسچن ڈیموکریٹ ہے، مدرات ہے، سوشل ڈیموکریٹ ہے اور ایس ڈی ہے. اور انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ اسائلم سیکرز کے حوالے سے جو پالیٹکس ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کی، ایس ڈی کی اور ماڈریٹ پارٹی کی، کے ڈی، ان چاروں کی ایک جیسی ہے. ویسے یہ نظریاتی بلاک کے لحاظ سے سوشل ڈیموکریٹ ان سے ڈفرینٹ ہے. تو اس ساری جو تھی یہ سوالات اس نے دیا سویڈش ٹیلی ویژن کے اس انڈیکیٹر نے. تو یہاں اس نے گرین پارٹی زیادہ فیوریبل رکھی 66%، وینسر پارٹی 64%، اور سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں 52 ہے، لبرل بھی 52 ہے، سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ 51 ہے، کے ڈی جو ہے وہ 38 ہے، مدرات اس سے تھوڑی کم 36، اور ایس ڈی بھی 34%. تو میں نے کہا کہ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند ہو، پر دینا تو ووٹ آپ نے ایک جماعت کو ہے، اور اس میں آپ پھر دیکھ لیں کہ کون سا جو ہے وہ سوال یا کون سی چیزیں آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ولاگ لمبا ہو گیا لیکن بڑا امپورٹنٹ تھا، اور مجھے امید ہے کہ یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور خصوصاً سویڈن میں لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور 9 جون کو یا اس سے پہلے یورپی یونین کے انتخابات کے لیے ووٹ ضرور دیجیے، چاہے جس مرضی جماعت کو دیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے.